اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 27 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 12 جنوری 2021 عیسوی، 28 گتے پوس 2077 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز شکیل رائن کی، بول: نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، خدایا بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ نمازی یاد کرتے ہیں انہیں جو بے نمازی ہیں، نمازی یاد کرتے ہیں انہیں جو بے نمازی ہیں، انہیں جو بے نمازی ہیں، ہوا کرتا ہے مسجد میں، ہوا کرتا ہے مسجد میں یہ چرچا بے نمازی کا، ہوا کرتا ہے مسجد میں یہ چرچا بے نمازی کا۔ نمازیں چھوڑنے کا یہ برا انجام ہوتا ہے، نمازیں چھوڑنے کا یہ برا انجام ہوتا ہے، برا انجام ہوتا ہے، کہ منہ ہو جائے گا محشر، کہ منہ ہو جائے گا محشر میں کالا بے نمازی کا، کہ منہ ہو جائے گا محشر میں کالا بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ اشارہ جب کرے گا حق تعالی آپ کی جانب، اشارہ جب کرے گا حق تعالی آپ کی جانب، اشارہ جب کرے گا حق تعالی آپ کی جانب، تعالی آپ کی جانب، چلے گا قافلہ اس وقت روتا بے نمازی کا، چلے گا قافلہ اس وقت
تو روتا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، بچے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ کا، جو ایک مشہور خطیب ہیں اور مشہور مقرر ہیں۔ ان کا موضوع ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں لازم ہے۔ اسی موضوع پر فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری یعنی الجامع الصحیح کو باب و بدء الوحی سے شروع کیا ہے۔ اب کھول کر کے دیکھیں گے صحیح بخاری کو تو سب سے پہلے آپ کو ایک باب نظر آئے گا شروع میں، بالکل باب و بدء الوحی۔ یہ باب ہے یہ بتانے کے لیے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے بعد جو حدیث لاتے ہیں وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور اسی حدیث انما الاعمال بالنیات کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کا عنوان اور سرنامہ قرار دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلے باب و بدء الوحی ہے، اس کے بعد حدیث انما الاعمال بالنیات۔ بتانے یہ چاہ رہے کہ دین کی ابتدا وحی سے ہوئی ہے۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی تب تک آپ کو دین نہیں ملا تھا، اور جیسے ہی وحی نازل ہوئی دین کی شروعات، دین کی ابتدا اور دین کا آغاز ہو گیا۔ تو دین کی ابتدا وحی سے ہوئی ہے ایک۔ اس کے بعد حدیث انما الاعمال بالنیات لا کر یہ بتاتے ہیں کہ عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ وحی کی ابتدا کا جو باب باندھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دین کی ابتدا وحی الہی سے ہوتی ہے اور عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ اگر نیت نہ ہو تو اللہ کے نزدیک عمل معتبر نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کی نیت صحیح ہے بس کافی ہے، عمل صحیح ہو یا نہ صحیح اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔
آدمی کی نیت صحیح ہونی چاہیے، ایسا لوگ بولتے ہیں، غلط ہے۔ آدمی کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر عمل کر رہا ہے اور وہ اتباع رسول کے تناظر میں، اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کر رہا ہے، تو اس کا وہ عمل نیت کی صحت کے باوجود معتبر نہیں ہوگا۔ پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات ملاحظہ، حدیث اس طرح وان القمۃ ابن ابی وقاص اللیثی قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه ابو داؤد في کتاب الطلاق۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے ہیں، اور یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بدء الوحی کے بعد بخاری شریف میں لائے۔ حضرت القمہ ابن ابی وقاص لیثی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار اس کی بنیاد نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اب اس کی تفصیل، تو جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور جس آدمی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوئی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی، اب امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوئی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف مانی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کہیں اور جا بسنا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنا گھر چھوڑنا انسان کی طبیعت کے اوپر بہت ہی گرا ہوتا ہے اور بہت ہی شاق گزرتا ہے، اس لیے کہ جمع جمایا دھندا ہے، بنا ہوا مکان ہے، گاؤں کی ان گلیوں سے اس کی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ گھر چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ جا کر کے بسنا، یہ انسانی طبیعت کے اوپر بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ جا رہا ہے، اب ظاہر ہے اگر یہ گھر اپنا چھوڑنا اللہ کے لیے ہے تو اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا، اور اگر گھر کا یہ چھوڑنا دنیا کے لیے ہے تو اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ گھر تو چھوڑا ہے اس نے، اب یہ دنیا کے لیے یا دین کے لیے ہے، کون سی چیز فارق ہے؟ نیت ہی تو ہے، نیت ہی بتاتی ہے کہ گھر اس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اگر اس لیے چھوڑا ہے تو ثواب مرتب ہوگا، اور اگر نیت یہ ہے کہ اس سے دنیا کا حصول ہمارے پیش نظر ہوگا تو پھر اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ نیت اگر ہو تو عادت عبادت بن جاتی ہے، اور اگر نیت نہ ہو تو عبادت عادت بن جاتی ہے، اور عبادت اور عادت کے درمیان خط فاصل اور فارق یہی نیت ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نیت کی اتنی اہمیت ہے، لیکن نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر عمل آپ نے کسی عمل کے کرنے کی نیت کی تو یہ نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے۔ جس عمل کی آپ نے نیت کی ہے وہ نیت صحیح ہو، اس کے بعد عمل جو کر رہا ہے وہ اتباع رسول کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اگر اتباع رسول کے دائرے میں نہیں ہے تو عمل معتبر نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو بردة ابن نيار رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة
وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزعة وهي خير من شاة لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك رواه ابو داؤد في کتاب الضحايا. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الضحایا کے اندر جہاں انہوں نے قربانیوں کا بیان فرمایا ہے وہ روایت وہاں موجود ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. حضرت برا فرماتے ہیں اور سے سنیں حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا. پتہ یہ چلا کہ پہلے نماز ہے اور بعد میں خطبہ ہے, الٹا نہیں کر سکتے. اب پہلے نماز ہے, نماز کے بعد خطبہ ہے, بالکل جمعہ کا الٹا ہے. پہلے اس میں خطبہ ہے, بعد میں نماز ہے. عیدین میں پہلے نماز ہے, بعد میں خطبہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا یوم النحر میں یوم النحر کو نماز کے بعد. فقال آپ نے فرمایا جس آدمی نے ہماری نماز پڑھی اور جس نے ہماری قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی, اور جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ گوشت کی بکری ہے. جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ قربانی نہیں ہے, گوشت کھانا ہے, گوشت کی بکری ہے. فتلک شاۃ لحم. حضرت ابو بردہ ابن نیار ایک صحابی ہیں, وہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایک بکری لایا تھا اور وہ بکری میں نے اللہ کی راہ میں خالص قربان کرنے کے لیے خریدا تھا. نیت میری اچھی تھی کہ میں اسے اللہ کی راہ میں بقرعید کے دن ذبح کروں گا, لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز سے پہلے اگر قربانی کر لی جائے تو قربانی نہیں ہوتی ہے. میں نے یہ سمجھا کہ پورا دن کھانے پینے کا دن ہے. فتعجلت, میں نے جلدی کر لی. فاکلت, ذبح کر کے میں نے گوشت کھایا. واطعمت اہلی و جیرانی, میں نے وہ گوشت پڑوسیوں کو بھی دے دیا, میں نے جلدی کر ڈالی. اور آپ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ قربانی نہیں ہے, گوشت کی بکری ہے, وہ گوشت کھانا ہے. اللہ کے رسول یہ عمل تو میں کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا مسئلہ تو یہی ہے, فتلک شاۃ لحم, تلک شاۃ لحم, یہ گوشت کی بکری ہے, قربانی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قربانی تو کرنا ہی ہے, میرے پاس ایک بکری ہے, ذرا موٹی تازی ہے اور 2 بکریوں کے برابر ہے, خیر من شاۃ لحم, 2 بکریوں کے برابر ہے. تو اللہ کے رسول کیا میں اس کی قربانی کر دوں, لیکن دانت ہی نہیں ہے, وہ دانت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے, اس کے بعد قیامت تک آنے والے کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے, ابھی قربانی کر لے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کو بعض مواقع پر آپ نے بعض رعایتیں دی ہیں, وہ رعایت اور کسی آدمی کو نہیں ملتی قیامت تک, اور کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی بکری قربانی کرے جو بکری دانتی نہ ہو. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نیت آدمی کی صحیح ہو مگر عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل عبادت سے عادت بن جاتا ہے. ان کی نیت صحیح تھی, نیت صحیحہ کے ساتھ انہوں نے بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدی تھی, لیکن سنت کے طریقے پر اتباع رسول کے دائرے میں انہوں نے اس کی قربانی نہیں کی. اتباع رسول کے دائرے میں قربانی کب ہوتی؟ جب نماز کے بعد قربانی کرتے. انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی. دیکھیے تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے چونکہ سنت کی خلاف ورزی ہوئی, لہذا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ٹھہرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گوشت کی بکری قرار دیا. پتہ یہ چلا کہ نیت کا صحیح ہونا عمل کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ نیت صحیحہ کے ساتھ عمل اتباع رسول کے دائرے میں کیا گیا ہو تب جا کر کے وہ عمل معتبر ہوتا ہے. لہذا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ ہماری نیت صحیح ہے لہذا عمل صحیح ہو جائے گا, غلط بات ہے. یہ غلط سوچ ہے, غلط فکر ہے. شریعت میں اس سوچ اور اس فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
یہ تو مسئلہ رہا نیت کا جو بنیاد ہے تمام اعمال کی بنیاد ہے نیت. نماز توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں بول دوں گا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، بس میں بچ جاؤں گا. نہیں، آپ نماز پڑھیں لیکن آپ کی ہر نماز اتباع رسول کے دائرے میں ہونی چاہیے. اگر اتباع رسول کے دائرے میں نہیں تو نماز معتبر نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے رہیے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام منذری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر کتاب الصلاۃ یعنی صلاۃ کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. میں نے پوری حدیث بیان کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچتا ہے، اللہ اسے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے نماز پڑھی، پڑھی، کتنے سال پڑھی؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول 60 سال تک میں نے نماز پڑھی. 60 سنتن 60 سال نماز پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ 60 سال. اللہ کو معلوم ہے، پوچھ رہا بندے سے پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ 60 سنتن 60 ایئرس 60 سال پڑھی. اللہ فرماتا ہے وما تقبل له صلاۃ، تیرے نامہ عمل میں ایک بھی نماز نہیں ہے. 60 سال کی نماز جو تو نے پڑھی ہے ایک بھی نماز تیرے نامہ عمل میں نہیں ہے. لوگ حج کو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، تو 40 دن 50 دن رہ کر کے اتنی نمازیں پڑھ لی، اب تو جنت الاٹ ہو گئی میرے. ارے بدبخت اور بدنصیب، یہاں معاملہ یہ ہے کہ 60 سال کی نماز آدمی پڑھ کر کے گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہے. اور تیرے حج کی کیا بساط ہے، تیرے حج کی کیا اوقات ہے کہ تو جوڑتے بیٹھے کہ ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، لہذا میں بخشایا ہو گیا. پتا نہیں جس پیسے سے تو گیا ہے اس پیسے کے اندر کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے. تو نے کتنے ارکان اپنی مرضی سے ادا کیے ہیں، جہالت سے ادا کیے ہیں، اور کتنے ارکان تو نے اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کیے ہیں، تو تیرا حج کیسے ہوا؟ اور تو نے نماز جو پڑھی وہ نماز اتباع رسول کے دائرے میں پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ یہاں تو ایک آدمی 60 سال کی نمازیں پڑھ کر کے گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے. وما تقبل له صلاۃ، ایک بھی نماز نہیں ہے. کتنی خطرناک قسم کی حدیث ہے یہ. لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک توحید کے بعد بہترین عمل ہے اور سب سے اونچا عمل ہے، مگر یہ عمل اگر سنت کے دائرے میں نہیں کیا گیا ہے، اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کیا گیا ہے، تو یہ عادت ہے، اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز اتباع رسول، جو عمل اتباع رسول کے دائرے میں نہ کیا گیا ہو وہ عادت بن جاتا ہے، عبادت نہیں بنتا. دیکھو 60 سال کی نماز لے کر کے گیا، نامہ عمل میں ایک بھی نماز نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے. نماز کیسی پڑھنا بتایا گیا. حدیث اس طرح. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی سنن کبری بیہقی کے اندر لائے. راوی حضرت مالک بن حویرث سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام سے یہ کہا
کہ تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پتہ یہ چلا کہ یہ آدمی جو 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے، یہ نماز اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ادا کی ہے. نبی نے فرمایا تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اگر اس طرح تم نے نماز پڑھی ہے تو تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ نماز مقبول عند اللہ ہے. اور اگر تم نے اپنے طریقے پر، یہ حنفی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ فلاں شخصیت کے طریقے پر پڑھی ہوئی نماز ہے، کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ کر کے گیا آدمی کوئی بھی نماز معتبر نہیں ہے، الا یہ کہ اس نے نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہو، جس کا نام اتباع رسول ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے، اللہ بہت بڑا آدمی ہے. ان کے استاذ امام حمیدی ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو مشہور محدث حضرت امام طحاوی اپنی عقیدے کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ میں، بلکہ یوں کہیے کہ اس کتاب کے جو شارح ہیں ابن ابی العز، انہوں نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر ذکر کیا. کیا ہے؟ قال البخاری رحمہ اللہ سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعي رحمه الله فاتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيئة تراني على وسط زنارا أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. اللہ. حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میرے استاذ امام حمیدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مشہور امام حضرت امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہتے پوچھو. فاتاہ رجل فسألہ عن مسئلۃ، ایک مسئلہ پوچھا. حضرت امام شافعی نے فرمایا قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا، اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ جب پوچھا جائے تو جس سے پوچھا جائے وہ یہ نہ بتائے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہیں کہیں کوئی کتاب فٹ پاتھ کی کتاب ہوتی ہے جو بے سند ہوتی ہے. جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ یہ بتائے کہ یہ قرآن میں یا حدیث میں ہے، بتائے. حضرت امام شافعی نے اس کے جواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حدیث ہے. وہ آدمی تھوڑا رکا، اس نے تھوڑا توقف کیا، کہا کہ ٹھیک ہے نبی نے یہ بتایا ہے، لیکن ما تقول انت، آپ کیا بولتے ہو اس مسئلے کے بارے میں. دیکھو ان کی رائے پوچھ رہا ہے، حدیث آ جانے کے بعد وہ امام کی رائے پوچھ رہا ہے. امام شافعی نے حدیث بیان کر دی، حدیث آ جانے کے بعد اب اس کو بھاگ جانا چاہیے تھا نا. اب یہ امام صاحب کی رائے پوچھ رہا ہے، ما تقول انت، آپ کی کیا رائے ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مارے خوف کے پیلا پڑ گیا اور کہا سبحان اللہ تارانی فی کنیستن، تو مجھے کسی گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے. تارانی فی بیعتن، کسی مندر میں دیکھ رہا ہے مجھے. تارانی علی وسط زنارن، میری کمر میں زنار دیکھ رہا ہے جو غیر مسلم مانتے ہیں. پتہ یہ چلا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ خوف سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول پیش کرنے کے بعد یہ آدمی میری رائے چاہ رہا ہے. میری رائے کی اوقات کیا ہے، میری رائے کی اہمیت کیا ہے. کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو مجھے کسی گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے، تو مجھے کسی مندر میں دیکھ رہا ہے، میری کمر میں زنار دیکھ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں. ارے اقول لک قضا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بول رہا ہوں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. وہ انت تقول ما تقول انت، تو بولتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں مجھ جیسے آدمی کی رائے کی کیا وقت اور کیا ویلوشن ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے یہ امام ہے. پتہ یہ چلا کہ رسول کی حدیث آ جانے کے بعد دنیا کے کسی بھی آدمی کی بات کو لینا در حقیقت کفر کے مرادف ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ نے بتا دیا کہ اصل چیز کتاب و سنت ہے. یہ ہے اماموں کا منہج، اماموں کا طریقہ اور اتباع رسول کا انداز.
تو نماز جیسی عبادت اگر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں نہ ادا کی گئی ہو تو وہ نماز بھی عند اللہ معتبر نہیں ہے، جیسے نیت معتبر نہیں ہے اگر عمل صحیح نہیں ہے اور اتباع رسول کے دائرے میں نہیں ہے۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر وہ بھی اتباع رسول کے دائرے میں نہ کیا گیا ہو، اس کا کوئی رکن آدمی اپنی مرضی سے ادا کر لے، حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاویہ يستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما فقال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاویہ صدقت رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے امیر معاویہ اور میں دونوں طواف کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رکنین یمانیین کا استلام کرنے کے ساتھ ساتھ رکنین شامیین کا بھی استلام کر رہے ہیں، جو نبی نے نہیں کیا تھا۔ بلایا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ لما تستلم هذين الركنين، ان دونوں رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو جو پیچھے ہیں شامی ارکان کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکنوں کا استلام نہیں کیا۔ دیکھو حدیث پیش کر دی انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا ہے اور آپ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے عقلی دلیل دی، حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا؟ لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ بہت مبارک ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے، تو اگر نبی نے 2 رکنوں کا استلام کیا میں 4 کا کر لیتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ لوگ یہی بولتے ہیں نا، اگر یہ عمل نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے، کیا حرج؟ وہی بتا رہے ہیں لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے، اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے 2 رکنوں کا استلام کیا ہے، وہ جو 2 رکنوں کا استلام تم کر رہے ہو اس کا نہیں کیا ہے، لہذا یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ حضرت معاویہ فوراً چوکنے ہو گئے اور کہا لقد صدقت، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں غلطی پر تھا۔ اس سے ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ اگر آدمی نے مسئلہ غلط سمجھ لیا ہے اور اس کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو فوراً اسے مسئلے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ صحابی نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا، لیکن ہمارے مولوی ملا یہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کہ فتویٰ دے دیا، فتوے سے رجوع کیسے کریں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن فتوے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جانتے ہیں یہ دین ان کے باپ کا ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ دین یہ آسمان سے اترا ہے، اس کا تعلق وہی سے، اس وجہ سے میں نے بتایا کہ دین کی ابتدا وہی سے ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم نقطے کو بخاری کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ بندے یہ دین کا مسئلہ تیرے گھر کا نہیں ہے، یہ دین کا تعلق وہی سے ہے، اوپر سے اترا ہے، لہذا جب اوپر سے اترا ہے تو ہر معاملے میں وہی کی اتباع کرنی ہے۔ اور وہی کی اتباع کیسے ہوگی؟ پریکٹیکلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں وہ عمل کیا گیا ہو، ورنہ غیر معتبر اور نہ مقبول عند اللہ۔ سیدھا سا مسئلہ، سمپل۔ یہ تو مسئلہ رہا حج کا۔ رمضان کے روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کل کے دن جنگ بدر ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فتح مکہ کے لیے نکلے سن 8 ہجری میں۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قرى الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال اولئک العصاة رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الصیام کے اندر لائے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ فتح مکہ کے لیے نکلے، 10,000 قدوسی آپ کے ساتھ ہیں، سب روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے، سب لوگ روزے سے ہیں۔ قرى الغمیم ایک مقام ہے مکہ سے تھوڑے پہلے، آپ وہاں رکے، اچانک آپ نے کہا کہ پانی لاؤ، ثم دعا بقدح من ماء، دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، پانی لاؤ، پانی لایا گیا،
اور آپ نے پانی کا وہ پیالہ اٹھایا، فرفعہ، دیکھا لوگوں نے کہ پیالہ آپ کے ہاتھ میں، اس میں پانی ہے، دیکھ لیا لوگوں نے، اور اس کے بعد آپ نے پی لیا مشری، روزہ توڑ دیا آپ نے رمضان کا، فرض روزہ توڑ دیا آپ نے۔ آپ کو روزہ توڑتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے روزہ توڑ دیا۔ یہ اتباع ہے، پوچھا نہیں کہ اللہ کے رسول فرض روزہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزہ کیوں توڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے سراپا دلیل ہوتا ہے، سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے، اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی، صرف اتباع کی جاتی ہے چپ چاپ۔ وہ جو کر رہا ہے وہی کرو، دلیل سے دلیل کا مطالبہ بے وقوفی ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ دلیل ہی ہے، وہ مسکرائے تو دلیل، وہ ہنسے تو دلیل، وہ بیٹھے تو دلیل، وہ کھڑا ہو تو دلیل، وہ چلے تو اسلامی قانون چلے، وہ رک جائے تو اسلام کا قانون رک جائے۔ یہ نبی کا مقام ہوتا ہے، یہ نبی کی عظمت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا، اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا، کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ